السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اولیاء اللہ کے لیے زمین کا سکڑ جانا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں مدینہ میں مقیم تھا۔ ایک مرتبہ قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا۔ ایک مرد اعجمی بڑا سر والا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو رہا تھا۔ جب وہ روضہ پاک سے باہر نکلا، میں اس کے پیچھے لگا۔ جب وہ مسجد ذوالحلیفہ میں پہنچا، درود پڑھ کر لبیک کہی۔ میں نے بھی اس کی مطابقت کی اور اس کے پیچھے چلا۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، تمہارے ساتھ رہنا۔ اس نے انکار کیا۔ میں نے بخوشامد اصرار کیا۔ پھر اس نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میرے قدم بقدم چلے آؤ۔ میں نے کہا، منظور ہے۔ پھر وہ روانہ ہوا اور بے راہ چلا اور میں بھی اس کے ہمراہ تھا۔ جب کچھ رات گزر گئی، چراغ کی روشنی نظر آئی۔ مجھ سے کہا، یہ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، تم آگے بڑھو یا میں آگے بڑھوں؟ میں نے کہا، جو تم کو پسند ہو۔ پھر وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا اور میں سو رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا، میں مکہ معظمہ میں داخل ہوا۔ طواف و سعی کر کے شیخ ابوبکر قطانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے پاس ایک جماعت مشائخ وقت کی موجودگی میں میں نے سب کو سلام کیا۔ مجھ سے شیخ کوتانی نے پوچھا، تم کب آئے؟ میں نے کہا، ابھی آیا ہوں۔ کہا، کس مقام سے آئے ہو؟ میں نے کہا، مدینہ منورہ سے۔ کہا، کب چلے تھے؟ میں نے کہا، شب کو گزشتہ کو میں وہیں تھا۔ میرے اس قول سے ایک نے دوسرے کی طرف بنظر تعجب دیکھا۔ پھر شیخ کوتانی نے مجھ سے پوچھا، تم کس کے ساتھ یہاں آئے ہو؟ میں نے کہا، ایک شخص کے ہمراہ۔ اس کا حال قصہ یہ ہے اور تمام ماجرا ذکر کیا۔ شیخ مذکور نے کہا، یہ تمہارے ہمراہ ابو جعفر دامغانی تھے اور یہ ان کی حالات سے بہت توڑا ہے۔ پھر اپنے اصحاب سے کہو، اٹھو اور ان کی تلاش کرو۔ پھر مجھ سے کہا، اے میرے لڑکے، میں جانتا ہوں کہ تمہارا حامل ایسا نہیں ہے کہ ایک شب میں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ میں داخل ہو جاؤ۔ پھر مجھ سے دریافت کیا، تم کو چلتے وقت زمین میں تمہاری زیر قدم کیسے معلوم ہوتی تھی؟ میں نے کہا، زمین مجھ کو مثل نہر کے جو کشتی کے نیچے آتی ہے معلوم ہوتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔